अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अज़ीज़ दीनी बहनों, नमाज इस्लाम के बुनियादी अरकानात में से एक है और नमाज इस्लाम का अहम रुकन है। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि अल्लाह ताला हमसे हमारे अमाल के मामले में सबसे पहली पूछ नमाज की करेंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर नमाज दुरुस्त है तो तमाम अमाल दुरुस्त हों, नमाज अगर दुरुस्त न होगी तो तमाम अमाल अकारत होंगे। तो मेरी अजीज़ों, इससे हमको क्या पता चलता है कि नमाज का पढ़ना नहीं, नमाज का सही पढ़ना ज़रूरी है हमारे लिए। तो इसीलिए आइए आज हम सुन्नत का सही तरीक़े में किस तरह हमको नमाज अदा करना है वो तरीक़ा सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला हम ख़वातीन के लिए। तो आइए मदरसे बैतुस्सलाम की तालिबा ऐमन से इंशाअल्लाह ताला हम तरीक़े नमाज को प्रैक्टिकल देखेंगे। आइए शुरुआत करेंगे सबसे पहले ख़याम से सलाम तक में, सबसे पहले तकबीर तहरीमा से। तो आइए सबसे पहला हमको क्या करना है, दिल में नमाज की नीयत करना और क़िबले रुख होकर खड़े रहना, यानी कि क़िबले की तरफ चेहरा कर ठहरना, क्योंकि नमाज का पहला रुकन क़ियाम है। अल्लाह ताला जैसे फरमाते हैं वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, अल्लाह ताला के लिए बाअदब खड़ा रहो। तो इसमें हमारे लिए अदब से मुराद क्या है, सही तरीके से ठहरना है, जिसमें हमारे जिस्म का पूरा बैलेंस दुरुस्त होना चाहिए हमारे लिए, जिसमें नमाज में हल्ला झुल्ला नहीं। तो जो कैसे होता, जबकि हम हमारे पैर का जो शोल्डर्स रहते हैं, शोल्डर्स की चकलान पे अपने पैरों को रखना इस तरह से, जैसे कि देखिए पैर को शोल्डर्स की चकलान पे रखें, ना कि हम जो है यानी कि बिल्कुल, बहुत सारी ख़वातीन क्या करते हैं, पैरों को इतना करीब रखते, एक उंगली का फासला, दो उंगली का फासला बोलते। तो वैसा नहीं है, बल्कि हमारे शोल्डर्स कितना चकले रहते हैं, हमारे पैर भी उस चकलान पे रहना। तो आप खुद ठहर कर एक मरतबा देखिए, जिसमें हम हलते ना झुलते, अच्छी तरह ठहरे रहते, जैसे कि तालिबा के क़याम को आप देख सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। इस तरह से ठहरे रहें और उसके बाद दिल से नमाज की नीयत करें, क्योंकि नीयत का मामला कहा गया है इन्नमल आमालु बिनियात, आमाल का दारोमदार नीयतों पर है और नीयत का मामला हमेशा दिल से जुड़ा होता है। हम यही तो कहते हैं ना, मैंने उनकी नीयत को जाना, कहाँ देखा हमने, उनके दिल की बात कही। तो इसीलिए नमाज के लिए जो हम नीयत करते वो दिल से करना है। हमको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हो या साहबा की ज़िंदगी में किसी से ये नहीं मिलता कि जिस तरह हम आप ज़बान से नमाज का इकरार करते, जैसे कि 2 रकात नमाज पढ़ रही हूँ, फ़र्ज़ पढ़ रही हूँ, सुन्नत पढ़ी हूँ, क़िबले की तरफ रुख करके खड़ी हूँ, ऐसा मिलता है, बल्कि दिल से नियत करने का ही तरीक़ा मिलता है। तो हमको दिल से नमाज की नियत कर लेते हुए इस ठहर जाना चाहिए। और उसके बाद यानी कि तकबीर तहरीमा, नमाज की पहली तकबीर जिसको कहते हैं तकबीर तहरीमा कहते हैं। तकबीर के साथ दोनों हाथों को रफ़दैन करना, यानी कि कंधों तक बुलंद करना चाहिए, अल्लाहु अकबर। हाँ, और दूसरा हम कानों तक भी ले जा सकते हैं। ये हदीस बुखारी से कंधों तक बुलंद करना आता है और सही हदीस मुस्लिम से है कि कानों तक भी उठा सकते। लेकिन कंधों को छूना भी हदीस से साबित नहीं है, कानों को छूना भी साबित नहीं है, बल्कि अपने दोनों हाथों को दुरुस्त सही रखते हुए कंधों तक या कानों तक बुलंद करें इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने दोनों हाथों को सीने पे बांध लेंगे, जिस तरह के यानी कि बाएं हाथ को नीचे रखते हुए दाएं हाथ को ऊपर, जैसे कि तालिबा के रखने को हम देख सकते हैं, और 3 उंगलियां दरमियान में रखते हुए दोनों उंगलियों से अच्छी तरह से अपने हाथ को पकड़े इंशाअल्लाह ताला, और अच्छी तरह से ठहर कर यानी कि इस तरह सीने पर हाथ को बांधें। ठीक है। अब इसके बाद यानी कि दुआ इस्तिफ्ताह पढ़े। इस्तिफ्ताह यानी कि जो हम सना वगैरह पढ़ते हैं, उस दुआ को दुआ इस्तिफ्ताह कहा जाता है, उसका एहतमाम करना चाहिए। जैसे कि सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अब इसके बाद हम ताउस और तस्मिया पढ़ेंगे धीरे से। ताउस जैसे कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तस्मिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद आराम के साथ सूरह फातिहा की तिलावत करेंगे। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद हमको जो भी नमाज में यानी कि कुरान में से सूरा वगैरह याद हो या कहीं से कुछ आयतें भी याद हो, तो हम लोग ज़िमी तिलावत करना है। ठीक है। ज़िमी तिलावत तकमील कर लेने के बाद अब आराम से रफ़दैन करते हुए रुकू करेंगे इंशाअल्लाह ताला, अल्लाहु अकबर। रुकू में कमर को बिल्कुल बराबर सीधा रखना चाहिए, सर कमर के बराबर हो, ना तो नीचे झुकाना पूरा, ना तो हम सर को बिल्कुल उठा के रखें, बल्कि सर कमर वगैरह पूरा बराबर रहना चाहिए।
اور ہمارے نظریں جہاں پر سجدہ ہے اسی جگہ پہ ٹکائے رکھیں تو سر ہمارا صحیح طریقے سے رہتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, اس طرح سے رکھیں, سر کو برابر رکھیں اور اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کھول کر دونوں گھٹنوں کو اچھی طرح پکڑیں اور پھر تسبیح رکوع پڑھیں. سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم کم سے کم 3 مرتبہ. اس کے بعد آرام کے ساتھ رکوع سے اٹھنے کی تسبیح پڑھتے ہوئے ہم اٹھیں گے. سمی اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اس طرح سے اس کو رکوع کے بعد تھوڑا سا اس طرح رکتے ہوئے اس دعا کو پڑھیں. اس کو خوما کہتے ہیں, رکوع سے ٹہرنے کو خوما کہتے ہیں. عام طور پہ دیکھا جاتا ہم رکوع سے اٹھتے دم کے سجدے میں چلے جاتے, تو ایسا نہ کریں بلکہ آرام سے ٹہریں تھوڑا سا اور اس دعا کا اہتمام کرنے کے بعد اب تکبیر بلند کرتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں. اللہ اکبر. سجدے میں سب سے پہلے دونوں ہاتھ زمین پر رکھیں گے, پھر پیر, پھر اپنی پیشانی اور ناک اچھی طرح سے زمین پر ٹکائیں اور سجدے میں پیروں کی حالت اس طرح سے ہونی چاہیے. سجدے کے میں دونوں پیر پیچھے سے ملے رہیں اور دونوں ہاتھوں کی جو کونیاں ہیں نہ تو وہ ہمارے جسم سے لگے اور نہ تو جو ہے وہ زمین سے لگے بلکہ کھلی رہے. اس طرح سے سجدے کا اہتمام کرنا چاہیے. اب اس کے بعد سجدے کی اچھی طرح اپنی پیشانی اور ناک کو زمین پہ ٹکائیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی پیشانی کی طرح ناک زمین پر نہیں لگتی اس کا سجدہ نہیں ہوتا. اس کے بعد تسبیح پڑھنا, سر رکھتے شروع نہیں کر دینا. سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی. آرام کے ساتھ 3 مرتبہ پڑھیں, زیادہ کتنا مرتبہ بھی آپ چاہے پڑھ سکتے ہیں, کم سے کم 3 مرتبہ. اس کے بعد تکبیر بلند کرتے ہوئے ہم کو سجدے سے اٹھ جانا چاہیے. اللہ اکبر. اس طرح اٹھنے کے بعد تھوڑا سا رکیں اور درمیان میں یہ دعا پڑھیں. اس طرح بیٹھنے کو جلسہ کرنا کہتے ہیں اور جلسے میں دعا پڑھنی چاہیے. رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی. کم سے کم یہ چھوٹی سی دعا ہے, اس سے بڑی بھی دعائیں ہوتی ہیں لیکن اگر اپن اتنا بھی پڑھ لیا تو کافی ہے. تو یہ بیٹھنا بھی ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کے پیچھے ہی سجدہ کرنے سے منع فرما دیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سجدہ ایسا مت کرو جیسے کہ یعنی کہ مرغی زمین پر دانے کے لیے ٹھونگ مارتی ہے نا, اکثر کیا ہوتا اٹھتے اللہ اکبر پھر سیکنڈ اللہ اکبر چلے جاتے. تو ایسا نہ کریں بلکہ جلسہ کریں. جلسہ نماز کا رکن ہے, اگر نہیں کریں گے تو رکن ہی کم ہو جاتا. تو جس میں کم سے کم 3 مرتبہ یا زیادہ آپ جتنے بار پڑھنا چاہیں, جیسا سجدے کی تسبیح پڑھے اس ویسے حساب سے جلسے کی تسبیح بھی پڑھے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, اس کے بعد اب ہم آرام سے دوسرے سجدے میں چلے جائیں گے انشاءاللہ. اللہ اکبر. پھر دوسرا سجدہ بھی اسی طرح آرام کے ساتھ کریں گے. اس کے بعد یعنی کہ ہم جو ہے سجدے سے فارغ ہو کر قیام کی طرف آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سجدے سے اٹھیں گے, اللہ اکبر. اس کے بعد قیام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ دوسرا قیام ہے ہمارا. دوسرے قیام میں دوبارہ یعنی کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے, پھر ضمیں تلاوت کریں گے. اس طرح سے نماز کو آگے سے کنٹینیو کریں گے. جیسے رکوع کرنا, رکوع کے بعد جیسا پہلی رکعت ہوئی تمام رکعتیں وہی طریقے پہ پڑھے جائیں گی. اب لیکن دوسری رکعت کے دونوں سجدوں کے بعد جب ہم بیٹھیں گے تو دونوں سجدے کرنے کے بعد اٹھ جانا نہیں ہے بلکہ بیٹھیں گے, رکیں گے. اگر 2 رکعت والی نماز ہوگی تو وہی ہمارا آخری قاعدہ ہوگا. 3 رکعت والی نماز یا 4 رکعت والی نماز ہوگی, جیسے 3 رکعت مغرب میں, 4 رکعت ظہر عصر اور عشاء ہے, تو وہ ہمارا درمیانی قاعدہ ہوگا. تو اب اگر درمیانی قاعدہ ہو تو قاعدے میں کس طرح سے بیٹھنا چاہیے, آئیے ہم طالبہ کے ذریعے سے قاعدے میں بیٹھنے کا طریقہ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. درمیانی قاعدے کو اس طرح سے بیٹھیں, اپنے دونوں ہاتھ پیرانوں پر دونوں ہاتھوں کو رکھتے ہوئے سیدھے ہاتھ کی 4 انگلیوں سے دائرہ بنائیں اور درمیان کی جو انگلی ہوتی ہے جس کو ہم لوگ عام طور پہ جو ہے کلمے کی انگلی بولتے ہیں, عربی میں اس کو سبابتن کہتے, تو اس کو یعنی کہ رفع سبابہ کرتے ہوئے تو اس انگلی کو بلند رکھنا چاہیے اور اس سے دھیرے دھیرے اشارہ کرتے ہوئے اتحیات پڑھنا چاہیے. بہت تیز بھی نہیں, بہت لوگ گول 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 پھراتے, ایسے بھی نہیں کرنا چاہیے بلکہ دھیرے دھیرے سے رک رک کر تھوڑا سا اشارہ کرتے ہوئے اتحیات پڑھیں. لیکن جب ہم تشہد پڑھیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ, تو اس ٹائم پہ ہم کیا کرنا, انگلی کو روک دینا, اشارہ نہیں دینا, یہاں تک کہ آخر تک تشہد پڑھ لیں. پھر اس کے بعد جب یعنی کہ اب اگر یہ 4 رکعت والی نماز ہے یا 3 رکعت والی تو اس کے بعد ہم آدھا تشہد ہو گیا, اس کے بعد ہم کیا کریں گے, اٹھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ. اللہ اکبر.
اٹھ کر تیسری رکعت کے لیے اہتمام کریں گے. اب تیسری رکعت بھی تکمیل کریں گے انشاءاللہ تعالی. اگر مغرب کی ہے تو 3 رکعت پہ تکمیل ہو جائے گی نماز. ظہر عصر یا عشاء ہیں تو 4 رکعت تک تکمیل ہوگی نماز ہماری. تب آخری قاعدہ یعنی کہ سجدوں کا رکوع کا سیم طریقہ چلیں گا انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد اب آخری قاعدے کے لیے جب ہم 2 سجدوں سے آخری رکعت کے سجدوں سے فارغ ہوں گے تو جب ہم قاعدے میں بیٹھیں گے تو ہم کو تورک کر کے بیٹھنا چاہیے. اس طرح سے تورک کریں جیسے کہ طالبہ سے دیکھیے آپ دونوں پیروں کو یعنی کہ سیدھے پیر کی انگلیاں کھڑا رکھتے ہوئے قبلے رخ رکھتے ہوئے بائیں پیر کو پوری طرح نیچے سے نکال لینا چاہیے اور آرام سے تورک کر کے سجدہ کرنا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور جو ہے قاعدہ کرنا چاہیے. اور اس میں دونوں ہاتھوں کو انگلیوں کو اچھی طرح رانوں پر رکھیں صحیح طریقے سے اور اس طرح کا دونوں یعنی کہ اپنے انگلیوں کا دائرہ بناتے ہو بقیہ انگلیوں کا جو رفع سبابہ یعنی کہ اس انگلی کا نام ہوتا ہے. جیسے عربی میں اردو میں اپن انگلیوں کے نامہ بولتے انگوٹھا کلمے کی انگلی بیچ کی انگوٹھی کی انگلی اس کے بعد کی انگلی کن انگلی بولتے. تو ایسا ہی عربی میں یہاں پر قم سرن بن سرن ابہامن ادھامن اور سبابتن بولتے انگلیوں کے نام. تو رفع سبابہ کے معنی رفع کے معنی ہوتے ہیں بلند کرنا. سبابہ کے معنی یہ انگلی کو بلند کرنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع سبابہ کرتے اور اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد وغیرہ جو بھی ہے تحیات پڑھتے. تو اس میں جو ہے صرف ایسا اٹھا دینا ایک ہی مرتبہ رکھ دینا نہیں بلکہ پورا دائرہ بنا کے رکھیں اور دھیرے دھیرے سے اشارہ کرتے ہوئے جس سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس طرح سے ہم دھیرے دھیرے اشارہ کرتے ہیں تو شیطان پہ ضرب لگتی ہے. تو لہٰذا بل دھیرے دھیرے سے اشارہ کرتے ہوئے ہم چاہیے کہ ہم کو پورا تحیات پڑھے. لیکن جیسے کہ میں نے پچھلے وقت بتایا ہے کہ جب ہم تحیات میں شہادت دیتے ہیں جب اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول کہتے ہیں تو اپن کلمے اپنی انگلی کو ٹھہرا کے رکھیں. اس وقت اشارہ نہ کریں بلکہ صرف دعا کے ٹائم پہ اشارہ کریں دھیرے دھیرے. تشہد کے وقت روک دیں. پھر اس کے بعد درود شروع کرتے جیسے کہ درود ابراہیم ہے. درود ابراہیم دونوں آرام سے پڑھ لینے کے بعد میں ہم جو دعا ہوتی ہے اس دعا کا اہتمام کریں جیسے کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر من عذاب جہنم من فتنۃ المحیاء و ممات من فتنۃ المسیح الدجال. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائے معصورہ پڑھتے یعنی کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیروں سے لے کر آخر تک غفور الرحیم تک. اور اس کے بعد آرام سے دونوں طرف سلام پھیرنا ہے جیسے کہ دیکھیں ابھی ہم دیکھیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اسی طرح دوسری طرف بائیں طرف بھی سلام پھیریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد فرض اگر نماز ہے تو اس کے ساتھ تکبیر بلند کرنا چاہیے ہم کو. اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذو الجلال والاکرام. یہ کہتے ہوئے اس سنت کو پورا کرتے ہوئے اپنی فرض نماز کو ہم تکمیل کریں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ طالبہ کی کوششوں کو ہماری کوششوں کو قبول کرے. میری دینی بہنوں نماز کو پریکٹیکل طور پہ ہم خواتین کیسے پڑھیں اس کے لیے ایک چھوٹی سی کوشش کی گئی ہے اور آپ سب سے بھی گزارش ہے اگر اس میں کوئی کمی پیشی ہو اگر تو یہ سمجھنا یہ ہماری کمزوری کی طرف سے ہے اور جو اللہ تعالیٰ رہنمائی فرما رہے ہیں سنت کے طریقے پر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جس نے ہمیں صرف حکم ہی نہیں دیا بلکہ صحیح عمل کرنے کا طریقہ سکھایا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوشش کو قبول فرمائے. آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. عزیز دینی بہنوں نماز کا یہ طریقہ ہم نے آسان فقہ کتاب کا نام بتا رہی ہوں میں آپ کو. آسان فقہ ترتیب عبدالحفیظ عمری مدنی صاحب اور نظر ثانی طہ سعید خالد عمری مدنی MA مکہ مکرمہ کی کتاب سے لیا ہے جو کہ یعنی کہ احادیث کے دلائل کے ساتھ موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ سے بس دعا ہے کہ اللہ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.